بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کے لیکچر میں ہم پی ٹی بی 9 کلاس انگلش کی نیو بک کا جو یونٹ نمبر 7 ہے، جو کہ ایک نظم ہے جس کا نیم ہے اف، اس کی انشاءاللہ ہم کمپلیٹ بک ایکسرسائزز کو کور کریں گے۔ آج اس نظم کا 4th اور لاسٹ لیکچر ہے۔ اس سے پہلے کے 3 لیکچرز میں ہم اس کی اردو ٹرانسلیشن، سمری اور ورڈز میننگز کو کور کر چکے ہیں۔ تو چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ویکیبلری۔ اس میں ہے ہمارے پاس کانٹیکسچول کلو، یعنی سیاق و سباق کے اشارے۔ A contextual clue is a piece of information or detail۔ سیاق و سباق کے اشارے ایک ٹکڑا ہیں معلومات اور تفصیل کا within a text that helps the reader، تحریر کے اندر جو کہ مدد کرتا ہے قاری کی understand the meaning of a word, a phrase and a passage، سمجھنے میں مطلب ایک لفظ کا، ایک فریز کا اور ایک پیسج کا۔ Contextual clues can be found، پائے جا سکتے ہیں، سیاق و سباق کے اشارے پائے جا سکتے ہیں in the sentences surrounding the unfamiliar word or concept and can include definitions، examples، statements or descriptions that clarify its meanings، یعنی نامانوس لفظ یا تصور کے ارد گرد کے جملوں میں سیاق و سباق کے اشارے مل سکتے ہیں اور اس میں تعریفیں، مثالیں، بیانات یا وضاحتیں شامل ہو سکتی ہیں جو اس کے معنی کو واضح کرتی ہیں۔ اب یہاں پر نظم میں سے ایک اسٹینزا دیا گیا ہے۔ If you can dream and not make dreams your master، اگر آپ خواب دیکھتے ہیں لیکن وہ خواب آپ کے آقا یا مالک نہ بنے۔ If you can think and not make thoughts your aim، اگر آپ سوچتے ہیں اور وہ سوچیں آپ کا مقصد نہ بنے۔ If you can meet with triumph and disaster، اگر آپ کامیابی اور ناکامی دونوں سے ملتے ہیں۔ And treat those two impostors just the same، اور ان دونوں دھوکے بازوں کو ایک ہی طریقے سے ڈیل کرتے ہیں۔ اب آگے اس اسٹینزا کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ دا ورڈ ناٹ میک ڈریمز یور ماسٹر ان دا فرسٹ لائن آف اسٹینزا۔ اسٹینزا مینس بند، یعنی یہ ایک بند ہے نظم کا۔ اس کے جو پہلی لائن ہے ناٹ میک ڈریمز یور ماسٹر میں ناٹ میک سینس ایٹ فرسٹ، یعنی یہ لائن پڑھنے کے بعد ہمیں ایک دم سے سینس واضح نہیں ہوتا۔ ہمیں ناٹ میک سینس، کوئی بھی سینس نہیں بناتی ایٹ فرسٹ، یعنی ایک فوراً سے پڑھنے میں۔ The significance of the stanza is revealed by its context، یعنی اس کی جو اہمیت ہے of the stanza بند کی is revealed ظاہر ہوتی ہے by its context، یعنی اس کے context سے ظاہر ہوتی ہے، یعنی اس کے سیاق و سباق سے ظاہر ہوتی ہے۔ which stresses the need of keeping control over one's goals and refusing to let them rule one's life، جو کہ زور دیتا ہے the need of keeping control، یعنی ضرورت کنٹرول میں رکھنے کی، قابو میں رکھنے کی، over one's goal، کس کے اوپر، کسی مطلب کہ اپنے ارادوں پر قابو رکھنے کی، and refusing to let them، اور انکار کرتے ہوئے انہیں ٹو لیٹ دم، یعنی آپ انہیں اجازت نہ دیں رول ونس لائف، اپنی زندگی پر حکومت کرنے کی۔ دا پوئم میکس دا پوائنٹ دیٹ although having aspirations and desires is vital، یعنی نظم یہ نقطہ بناتی ہے یا یہ پیش کرتی ہے دیٹ although، کہ اگرچہ having aspirations یعنی امنگیں اینڈ ڈیزائرس اور خواہشیں از وائٹل، بہت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اٹس آلسو کریٹیکل ٹو بی گراؤنڈیڈ اینڈ ریئلسٹک وائل ورکنگ ٹوورڈز دوز گول، لیکن ان مقاصد کی طرف کام کرتے ہوئے ڈٹے رہنا اور حقیقت پسندانہ ہونا بھی ضروری ہے۔
Now we have identify the figure of speech and write its type against each sentence. The water was as cold as ice. पानी इतना ठंडा था जैसे कि बर्फ़। ये है इसमिली। इसमिली मीन्स तशबीह देना, यानी जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं, इसमिली। जैसे कि यहाँ पे पानी को बर्फ़ से तशबीह दी गई है। द कार वाज मूविंग एज स्लोली एज अ स्नेल। ये भी सिमिली है। इसका क्या मतलब है, कार हरकत कर रही थी इतना आहिस्ता जैसे कि एक घोंगा। ठीक है, यहाँ पर भी कार को घोंगे से तशबीह दी गई है। द लीव्स वेव्ड गुड बाय एज दे फेल फ्रॉम द ट्री। पत्तों ने हाथ हिलाकर खुदाहाफिज कहा जब वो दरख्त पे से गिर गए। अब ये क्या है, ये है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन किसको कहते हैं, यानी जब किसी बेजान चीज़ या जानवर को इंसानों वाली खूबियाँ या आदात दे दी जाएं या आदात देते हुए बयान किया जाए। अब जैसे कि लीव्स हैं, तो लीव्स क्या होते हैं, बेजान। तो बेजान चीज़ें तो गुड बाय नहीं करती, खुदाफिज नहीं करती, ये कौन करते हैं, ये इंसान करते हैं। तो यहाँ पे पत्तों को इंसानों से तशबीह दी गई है। इसी तरह है द अलार्म क्लॉक स्क्रीम्ड एट मी, यानी अलार्म जो घड़ी है वो मेरे ऊपर चिल्लाई। अब ये भी क्या है, ये है पर्सोनिफिकेशन, यानी यहाँ पे अलार्म कौन चिल्लाता है, इंसान चिल्लाते हैं। अलार्म तो बेजान होता है, या क्लॉक तो बेजान चीज़ है, वो कैसे चिल्ला सकती है। लेकिन यहाँ पे क्लॉक को जो है इंसानों से तशबीह देते हुए चिल्लाने वाले सेंस में बयान किया गया है। अब जैसे है हिज टेम्पर वॉज आ वॉल्केनो रेडी टू इरप्ट, यानी उसका जो गुस्सा है वो एक आतिश फिशां की तरह था, फट पड़ने को तैयार। अब ये है मेटाफर। मेटाफर मीन्स इस्तारा, यानी जब एक चीज़ को बराह रास्त दूसरी चीज़ ही कह दिया जाए। यानी यहाँ पे जैसे उसके गुस्से को क्या कह के बयान किया गया है, आतिश फिशां कह के बयान किया गया है। तो ये है मेटाफर यानी इस्तारा। इसी तरह है हिज लाफ्टर वाज आ स्वीट साइम्फनी। साइम्फनी का मतलब होता है यानी बहुत ज़्यादा दिलकश अंदाज। स्वीट साइम्फनी यानी बहुत ज़्यादा दिलकश अंदाज में कहका लगाना। ठीक है, अब हिज लाफ्टर, हर लाफ्टर उसके कहके को एक स्वीट सैम्फनी कह के जो है यहाँ पे कहा गया है। तो ये है मेटाफर। ठीक है, उसके लाफ्टर को एक स्वीट सैम्फनी के साथ मैयर किया गया है। नाउ वी हैव ग्रामर ऑप्शन, जिसमें है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजक्शंस एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस। अब जैसे यहाँ पर सबसे पहला वर्ड है वी गो टू द गार्डन, हम बाग में जाते हैं, डैश प्लांट ट्रीज। ठीक है, एंड प्लांट ट्रीज। यहाँ पे एंड जो है वो एज ए कंजक्शन यूज हुआ है। ही स्टडीड हार्ड, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई की। यहाँ पे लगेगा यट ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम, इसके बावजूद वो एग्ज़ाम में फेल हो गया। इट इज़ नॉट इट वॉज हॉट आउटसाइड, यहाँ बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सो वी वेंट बैक टू आवर होम्स, इस सो मीन्स इसलिए हम वापस अपने घरों को चले गए। शी वाज टायर्ड, वो थकी हुई थी। बट लेकिन शी डिड नॉट गिव अप द वर्क, लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। शी इज़ यहाँ पे आएगा बोथ और एंड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बोथ और एंड एक पेयर की सूरत में आते हैं। तो शी इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, यानी वो दोनों इंटेलिजेंट भी है और मेहनती भी है। इसी तरह है यहाँ पे आएगा नाइदर और नॉर, ये भी एक पेयर की सूरत में लगते हैं। यानी किसी सेंटेंस में जब नाइदर आ जाए तो उसके साथ नॉर लाजमी आता है। अब नाइदर द मैनेजर, ना ही मैनेजर, नॉर द एम्प्लॉयज़, ना ही एम्प्लॉयज़ न्यू अबाउट द चेंज, तब्दीली के बारे में जानते थे। अब यहाँ पे आएगा नॉट ओनली
اور بٹ آلسو یہ بھی اسی طرح پیئر کی صورت میں لگتے ہیں. یو کین ناٹ اونلی ریڈ دا بک, آپ نہ صرف بک پڑھ سکتے ہیں, بٹ آلسو واچ دا مووی, لیکن اس کے ساتھ آپ مووی بھی دیکھ سکتے ہیں. یعنی آپ نہ صرف بک پڑھ سکتے ہیں بلکہ مووی بھی دیکھ سکتے ہیں. دا ڈش واز, یہاں پہ آئے گا ایز, دو جگہ ایز آئے گا. دا ڈش واز ایز ڈیلیشیس ایز اٹ کوڈ, یعنی ڈش جو تھی وہ اتنی ٹیسٹی تھی جیسا کہ اٹ لکڈ, وہ دکھائی دیتی تھی. اب ہے ری رائٹ دا گیون سینٹینسز بائی ایڈنگ کنجکشنز ٹو دیم. یہاں پر بھی ہم نے ان میں کنجکشن ایڈ کرنا ہے. اب جیسے یو کین ہیو آئس کریم اور کیک فار ڈیزرٹ, ٹھیک ہے. اب اس کا جو مین جملہ تھا وہ تھا یو کین ہیو آئس کریم فار ڈیزرٹ, یو کین ہیو کیک فار ڈیزرٹ, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے اس کو جوڑ کے لکھا ہے تو ہم نے اس کو یہاں پہ شارٹ بھی کر دیا, اور یہ زیادہ مناسب بھی لگ رہا ہے کہ یو کین ہیو, آپ آئس کریم بھی لے سکتے ہیں اور کیک بھی لے سکتے ہیں. آپ آئس کریم بھی لے سکتے ہیں اور کیک بھی لے سکتے ہیں فار ڈیزرٹ, یعنی میٹھے کے طور پہ. ہی واز ٹائرڈ, ہی کنٹینیوڈ ٹو ورک. اب یہاں پہ آئے گا ہی واز ٹائرڈ بٹ ہی کنٹینیوڈ ٹو ورک, لیکن اس نے کام جاری رکھا. دے ڈڈ ناٹ ہیو انف منی, ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا. دے کوڈ ناٹ بائی دا ٹکٹ, وہ ٹکٹ نہیں خرید سکے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم جب اس میں کنجکشن کا اضافہ کر دیں گے تو یہ بہت ہی مناسب سا ایک سینٹینس بن جائے گا جو ہمیں سمجھ میں بھی آئے گا. اب جیسے دے ڈڈ ناٹ ہیو انف منی سو دے کوڈ ناٹ بائی دا ٹکٹ, یعنی ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اس لیے انہوں نے وہ ٹکٹ نہیں خرید سکے. یو شوڈ ویئر اے کوٹ, تمہیں ایک کوٹ پہننا چاہیے. اٹ از کولڈ آؤٹ سائڈ. اب یہاں پہ ہوگا یو شوڈ ویئر اے کوٹ بیکاز, کیونکہ اٹ از کولڈ آؤٹ سائڈ, کیونکہ باہر بہت ٹھنڈ ہے. دا ریسٹورینٹ سروس ڈیلیشیس فوڈ, دا ریسٹورینٹ ہیز گریٹ سروس. اب یہاں پہ ایک ہی ریسٹورینٹ کی بات ہو رہی ہے لیکن دو سینٹینسز استعمال کیے گئے. اب ہم یہاں پہ کنجکشن کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ایک ہی سینٹینس میں کر کے اس کو بیان کریں گے. جیسے دا ریسٹورینٹ سروس ڈیلیشیس فوڈ اینڈ ہیز گریٹ سروس, یعنی جو ریسٹورینٹ ہے وہ نہ صرف اچھا کھانا پیش کرتا ہے بلکہ اس کی سروس بھی بہت اچھی ہے. اب ہے ہمارے پاس رائٹ اے اسٹوری آف یور اون چوائس بائی یوزنگ ٹرانزیشنل ڈیوائسز اینڈ کنجکشن. یعنی ہم نے اپنی مرضی کی کوئی بھی اسٹوری لکھنی ہے اور اس میں ہم نے حرف عطف کا استعمال کرنا ہے. تو ٹھیک ہے, یہ اسٹوری یہاں پہ لکھی ہوئی ہے لیکن میں نے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کو دوبارہ سے رائٹ کیا ہے. تو چلے ہم پہلے وہ کر لیتے ہیں. یہ اسٹوری ہم نے ریڈی کی ہے ود اردو ٹرانسلیشن, جس کا نیم ہے دا رکشہ رائڈ, یعنی رکشے کی سواری. اس میں جو بھی کنجکشنز یوز کیے گئے ہیں ان کو ہم نے انڈیکیٹ کر دیا ہے, جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی. اب میں آپ کو یہ اسٹوری اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ کے سناتی ہوں. ان دا بشلنگ اسٹریٹ, لاہور کی پر رونق اسٹریٹ یعنی گلیوں میں, آف لاہور, لاہور کی, احمد آ ینگ ڈیلیوری بوائے, احمد جو کہ ایک نوجوان ڈیلیوری بوائے ہے. رشٹ ٹو کمپلیٹ, رشٹ کا مطلب ہوتا ہے جلدی میں ہونا, جلدی میں تھا. ٹو کمپلیٹ مکمل کرنے کے لیے. ہز لاسٹ آرڈر, اس کا آخری آرڈر, یعنی لاہور کی پر رونق گلیوں میں احمد جو کہ ایک نوجوان ڈیلیوری بوائے ہے اپنا آخری آرڈر مکمل کرنے کے لیے جلدی کر رہا تھا. اس میں کوئی بھی کنجکشن یوز نہیں ہوا ہے. دا سن ہیڈ آلموسٹ سیٹ, سورج تقریباً غروب ہو چکا تھا. اینڈ یہاں پہ کنجکشن ہے, اس کا مطلب ہے اور. دا سٹی بسٹ ود لائف, اور شہر زندگی کی چہل پہل سے گونج رہا تھا. سورج تقریباً غروب ہو چکا تھا اور شہر زندگی کی چہل پہل سے گونج رہا تھا. ہز رکشا
اسپیوٹڈ اس کا رکشہ جھٹکے لے رہا تھا. بٹ ہی پوسڈ آن لیکن. بٹ کا مطلب ہوتا ہے لیکن. یہ یہاں پہ ایز اے کنجکشن یوز ہوا ہے. لیکن ہی پوسڈ آن تو آگے بڑھتا رہا. آ سڈن ڈاؤن پور ایک اچانک سے ہونے والی تیز بارش نے ڈرینچڈ جل تھل کر دیا دا روڈ سڑک کو. یٹ مطلب پھر بھی. یہ یہاں پہ ایز اے کنجکشن یوز ہوا ہے. یٹ ہی ڈڈ ناٹ اسٹاپ لیکن وہ پھر بھی نہ رکا. دا اسٹریٹ بیکیم سلپری سڑک بہت زیادہ پھسلن والی ہو گئی. سو اس لیے. سو کیا ہے کنجکشن. سو اس لیے ہی ڈراو کوشچنسلی یعنی اس نے ڈرائیونگ کی یعنی اس نے اپنا رکشہ احتیاط سے چلایا. نیئر انارکلی بازار. انارکلی بازار کے نزدیک این ایلڈرلی وومن ویوڈ ہم ڈاؤن. ایک بزرگ خاتون نے ہاتھ ہلا کر. ویوڈ مینس ہاتھ لہرا کر اسے روکا. شی لکڈ وریڈ وہ پریشان نظر آ رہی تھی. فور مطلب اس لیے. ہز ہاؤس واز مائلس اوے کیونکہ اس کا گھر میلوں دور تھا. احمد ہیزیٹیٹڈ. احمد بہت پہلے تو ہچکچایا. بٹ لیکن یہاں پہ فور اسی طرح بٹ یہاں پہ کیا ہے کنجکشن. لیکن ہی کوڈ ناٹ ریفیوز ہر لیکن وہ ان کو انکار نہیں کر پایا. ان کی ایج کی وجہ سے اس نے سوچا کہ مجھے ان کی مدد کر دینی چاہیے. حالانکہ وہ جلدی میں تھا لیکن پھر بھی اس نے سوچا کہ اسے ان کی مدد کر دینی چاہیے. ٹوگیدر ایک ساتھ یہ بھی کنجکشن ہے. دے فیسڈ دا رین دونوں نے مل کر بارش کا سامنا کیا. وائل جبکہ یہ بھی ایز اے کنجکشن یوز ہوا ہے. شی ٹولڈ ہم انہوں نے اسے سنائی. ٹیلس یعنی کہانیاں. آف دا سٹیز ہسٹری یعنی شہر کے تاریخ کے انہوں نے قصے سناتی رہیں. ایٹ ہر ڈور اسٹیپ اس کے دروازے کے باہر. شی ہینڈڈ ہم آ ڈرائی شال انہوں نے اسے ایک سوکھی چادر دی. اینڈ آ وارم اسمائل. اینڈ یعنی اور یہ کنجکشن ہے. اے وارم اسمائل ایک پرخلوص مسکراہٹ. ہی ریفیوزڈ پیمنٹ اس نے رقم لینے سے یا پیسے لینے سے انکار کر دیا. سیئنگ کہتے ہوئے. ہیلپنگ ادرس از پرائس لیس لوگوں کی خدمت کرنا یا مدد کرنا. ادرس دوسروں کی اس پرائس لیس انمول ہے. دا وومن پریڈ فار ہز سیفٹی عورت نے اس بوڑھی خاتون نے اس کی سلامتی کے لیے دعا کی. اینڈ یعنی اور یہ کنجکشن یوز ہوا ہے. ہی روڈ انٹو دا نائٹ وہ رات کے اندھیرے میں روانہ ہو گیا. فیلنگ آ ریئر جوائے یعنی محسوس کرتے ہوئے ایک انوکھی خوشی. بیکاز یعنی کیونکہ. کائنڈنیس آلویز لائٹس دا وے کیونکہ رحم دلی ہمیشہ آپ کی زندگی کا راستہ روشن کرتی ہے. تو یہ تھی وہ اسٹوری اور جو کہ ہم نے لکھی تھی اور اس میں ہم نے سارے کنجکشن بھی مینشن کیے. تو یہ آپ اس کو دھیان سے دیکھ لیجیے گا. اب اورل کمیونیکیشن اسکلس میں ہمارے پاس ہے. ریڈ دا فالوئنگ ڈائلاگ اینڈ پریکٹس اٹ ود یور فرینڈس اینڈ ٹیکنگ ٹرنس یعنی درج ذیل مکالمے کو پڑھیں اور باری باری اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی مشق کریں. تو یہاں پہ ہم نے یہ مکالمہ ریڈی کیا ہے. اس کو میں آپ کو اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ کے سمجھا دیتی ہوں اور آپ نے اس کی پریکٹس ضرور کرنی ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس 2 فرینڈس ہیں. ایک کا نام ہے کرن اور ایک کا نام ہے زارا. کرن کہتی ہے السلام علیکم زارا آر یو گوئنگ ٹو جوائن دا گارڈننگ کلب یعنی السلام علیکم زارا کیا تم جا رہی ہو ٹو جوائن کرنے کے لیے یعنی شامل ہونے کے لیے دا گارڈننگ کلب یعنی باغبانی کے کلب میں. زارا کہتی ہے وعلیکم السلام یعنی اس کے سلام کا جواب دیتی ہے. نو یعنی نہیں. نو اٹ سیمز بورنگ ٹو می یہ مجھے بور دکھائی دیتا ہے یا بور لگتا ہے. ڈڈ یو جوائن کیا تم نے جوائن کیا. کرن یس آئی ایم سو گلیڈ ٹو جوائن دا گارڈننگ کلب دس ایئر اٹ ہیز سو مینی بینیفٹس. یس یعنی ہاں. آئی ایم
سو گلیڈ میں بہت خوش ہوں ٹو جوائن کر کے دا گارڈننگ کلب باغبانی کا کلب دس ایئر یعنی اس سال اٹ ہیز یہ رکھتا ہے سو مینی بینیفٹس بہت زیادہ فائدے. زارا ریئلی بٹ آئی تھنک گارڈننگ از جسٹ اباؤٹ planting flowers and vegetables. Really means واقعی but I think میرے خیال میں gardening is just about planting یعنی باغبانی صرف ہے about planting flowers and vegetables. باغبانی کا مطلب صرف پھول اور سبزیاں لگانا ہے. کرن it's more than that. It's more یہ اس سے بھی کئی بہت زیادہ ہے. It's more than that یہ اس سے بھی کئی زیادہ ہے. Gardening helps the environment become pleasant by improving air quality and providing habitats for wildlife. It also reduces stress and promotes relaxation. یعنی یہ اس سے بھی بہت زیادہ بڑھ کر ہے. گارڈننگ ہیلپس باغبانی مدد کرتی ہے دا انوائرمنٹ یعنی ماحول کو بیکم ہونے کے لیے پلیزنٹ بائی امپروونگ یعنی کہ بہت زیادہ خوشگوار بائی امپروونگ یعنی اس کو بہتر کرتے ہوئے ایئر کوالٹی اس ہوا کی کوالٹی کو ہوا کے معیار کو بہتر بناتے ہوئے اینڈ پرووائڈنگ ہیبیٹیٹس اور مہیا کرتے ہوئے جنگلی حیات کے لیے رہائش گاہیں یعنی ان کے لیے جنگلی حیات یعنی جنگلی جانوروں کے لیے ان کے لیے رہنے کی جگہ مہیا کرتے ہوئے. اٹ آلسو ریڈیوس یہ اس کے علاوہ یہ آلسو ریڈیوس یعنی یہ بھی کم کرتی ہے. کیا کم کرتی ہے؟ اسٹریس یعنی تناؤ اینڈ پروموٹس اور بڑھاتی ہے ریلیکسیشن اور آرام بڑھاتی ہے. یعنی یہ اس سے بڑھ کر ہے. باغبانی ہوا کے معیار کو بہتر بنا کر جنگلی حیات کے لیے رہائش گاہیں فراہم کر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے مدد کرتی ہے. یہ تناؤ کو بھی کم کرتی ہے اور آرام کو فروغ دیتی ہے. زارا آئی ڈڈ ناٹ نو گارڈننگ could do all that. How does it improve air quality? I did not know میں نہیں جانتی تھی باغبانی could do all that کہ باغبانی یہ سب کر سکتی ہے. How does it improve air quality یہ ہوا کے معیار کو کیسے بہتر بناتی ہے. کرن plants absorb carbon dioxide and release oxygen, so the more plants we have the cleaner our air becomes. یعنی پودے کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور آکسیجن کو خارج کرتے ہیں. ریلیز آکسیجن خارج کرتے ہیں. سو اس لیے دا مور پلانٹس یعنی جتنے زیادہ پودے بھی ہے ہمارے پاس ہوں گے یا ہم دا کلینر آور ایئر بیکمس ہماری ہوا اتنی ہی زیادہ صاف ہوتی جاتی ہے. زارا دیٹس امیزنگ یہ بہت حیرت انگیز ہے. وٹ اباؤٹ ریڈیوسنگ اسٹریس تناؤ کم کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے. ہاؤ ڈز گارڈننگ ہیلپ ود دیٹ باغبانی اسے کم کرنے میں کیسے مدد کرتی ہے. کرن گارڈننگ gives you a choice to connect with nature and take a break from screens and technology. It calming to be outside, listening to birds chirping and feeling the soil in your hands. یعنی گارڈننگ gives you a chance یعنی باغبانی آپ کو ایک موقع دیتی ہے to connect جڑنے کا with nature فطرت کے ساتھ and take a break اور ایک یعنی وقفہ لینے کا from screens یعنی موبائلوں سے and technology اور مختلف قسم کی ٹیکنالوجیوں سے وقفہ لینے کا ایک موقع دیتی ہے. It's calming to be outside یہ آپ کو پرسکون
بناتا ہے باہر رہنا. لسننگ ٹو برڈس چرپنگ, پرندوں کی چہچہاہٹ سننا. اینڈ فیلنگ, اور محسوس کرنا. دا سویل ان یور ہینڈس, اور مٹی کو اپنے ہاتھ میں محسوس کرنا. زارا, I can see how that would be relaxing, and I guess growing your own fruits and vegetables is healthier too, right? I can see, میں دیکھ سکتی ہوں, how it would be relaxing, یہ کتنا آرام دہ ہوگا. And I guess, اور میرا خیال ہے, growing your own fruits, اپنے پھل خود لگانا یا اگانا, and vegetables, اور سبزیاں, is healthier too, یعنی بہت زیادہ صحت کو بہتر بنا سکتا ہے. رائٹ, یعنی ٹھیک ہے. کرن, ڈیفینیٹلی, وین یو گرو یور اون فوڈ یو نو ایگزیکٹلی ویئر اٹ کمز فرام اینڈ ہاؤ اٹس گرون. ڈیفینیٹلی یعنی بالکل یا یقیناً. وین یو گرو, جب آپ اگاتے ہو, اپنی خوراک خود اگاتے ہو, تو آپ کو ایگزیکٹلی یو نو ایگزیکٹلی, آپ کو صحیح طریقے سے پتہ ہوتا ہے کہ ویئر اٹس کم, یہ کہاں سے آئی ہے, اینڈ ہاؤ اٹس گرون, اور کیسے اگائی گئی ہے. زارا, آئی تھنک آئی مائٹ ٹرائی گارڈننگ ایٹ ہوم ٹو. زارا, میرے خیال میں مجھے باغبانی اپنے گھر میں بھی ٹرائی, یعنی باغبانی کرنے کی اپنے گھر میں بھی کوشش کرنی چاہیے یا کر سکتی ہوں. میں آئی مائٹ ٹرائی, میں کوشش کر سکتی ہوں. گارڈننگ ایٹ ہوم ٹو, باغبانی اپنے گھر میں بھی. اٹ ساؤنڈس لائک اے گریٹ وے ٹو ریلیکس اینڈ لرن مور اباؤٹ نیچر. اٹ ساؤنڈس یعنی یہ دکھائی دیتا ہے, لائک آپ گریٹ وے, ایک بہت اچھا راستہ, ٹو ریلیکس, سکون کرنے کے لیے, اینڈ لرن, اور سیکھنے کے لیے, مور اباؤٹ نیچر, فطرت کے بارے میں. کرن, یو شوڈ, تمہیں کرنا چاہیے. اٹس آلسو آ وے, یہ ایک بہت اچھا راستہ بھی ہے, ٹو گیو بیک ٹو آور کمیونٹی, اپنے یعنی اپنے معاشرے میں اپنا گیو بیک, اپنا حصہ دے کر, یا کمیونٹی کو واپس دینے کا, یعنی ٹو گیو بیک, کمیونٹی کو واپس دینے کا ایک حصہ, ایک اچھا راستہ ہے. بائی شیئرنگ, یعنی شیئر کرتے ہوئے, آور پروڈیوس, اپنی پیداوار, ود ادرس, دوسروں کے ساتھ, یعنی تمہیں کرنا چاہیے. یہ اپنی پیداوار دوسروں کے ساتھ بانٹ کر اپنی کمیونٹی کو واپس دینے کا ایک طریقہ بھی ہے. زارا, ڈیٹس ٹرو, یہ ٹھیک ہے یا یہ سچ ہے. آئی نیور ریئلائزڈ, مجھے کبھی احساس نہیں ہوا, ہاؤ مچ امپیکٹ گارڈننگ کوڈ ہیو, باغبانی کا کتنا اثر ہو سکتا ہے. تھینکس فار شیئرنگ آل دس ود می, آپ کا بہت شکریہ یہ تمام مجھ تک پہنچانے کے لیے یا مجھ تک شیئر کرنے کے لیے. کرن, آئی ول شیورلی جوائن دا گارڈننگ کلب, میں میں باغبانی کا کلب ضرور جوائن کروں گی. کرن, نو پرابلم زارا, آئی ایم گلیڈ یو آر انٹرسٹڈ. نو پرابلم یعنی کوئی مسئلہ نہیں. زارا, آئی ایم گلیڈ, میں خوش ہوں کہ تم انٹرسٹڈ ہو, یعنی تمہیں دلچسپی ہے. یہ مکالمہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ہے ہمارے پاس کمپوز اینڈ ریسائٹ یور اون پوئم, یعنی آپ نے اپنی نظم آپ نے خود لکھنی ہے اور پھر اسے پڑھنی ہے. ریسٹ آف دا کلاس ول لسن, تمام کلاس اس کو سنے گی اٹینٹیولی, دھیان سے, اینڈ پرووائڈ فیڈ بیک آن کوالٹی آف ریسائٹیشن, اور آپ کی یعنی پڑھنے کے معیار کے اوپر اپنا رد عمل ظاہر کرے گی. ڈسکس تھیم آف ریسائٹڈ پوئم, اور وہ جو پوئم آپ نے پڑھ کے سنائی ہے اس کی تھیم پر آپ نے ڈسکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ لوگ انشاءاللہ ضرور کیجیے گا اپنے کلاس میٹس کے ساتھ. اب ہے ہمارے پاس رائٹنگ اسکلس. رائٹنگ اسکلس میں ہیں ہمارے پاس اسٹیپس آف پیرا فریزنگ. پیرا فریزنگ کا مینس ہوتا ہے تشریح کرنا یا کسی ٹیکسٹ کو ایزی کر کے لکھنا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ اس کے ویز بتائے گئے ہیں کہ پیرا فریزنگ
کیسے کی جاتی ہے. تو ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں. یہ میں آپ کو پڑھ کے سمجھا دیتی ہوں. اور یہاں پہ ایک پیراگراف بھی لکھا گیا ہے جس میں بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ پیراگراف دا سیکنڈ اینڈ تھرڈ اسٹینزا آف دا پوئم اف بائی یوزنگ دا پیرافریزنگ رولس. یعنی ہم نے جو پوئم اف ہے اس کا جو سیکنڈ اور تھرڈ اسٹینزا یعنی اس کا جو بند ہے دوسرا اور تیسرا بند اس کی ہم نے آسان الفاظ میں پیرافریزنگ کرنی ہے یعنی اس کی ہم نے تشریح کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ ہمارے بورڈس ایگزامس میں یہ والا آپشن نہیں آتا اس لیے یہ میں آپ کو پڑھ کے نہیں بتاؤں گی لیکن میں آپ کو اسٹیپس آف پیرافریزنگ وہ سمجھا دیتی ہوں. ٹو گیٹ این انڈرسٹینڈنگ آف دا کانٹینٹ دیٹ یو وانٹ ٹو پیرافریز یعنی اس مواد کو سمجھنے کے لیے جس کی آپ نے تشریح کرنی ہے. ریڈ اٹ 2 or 3 times. آپ نے جس بھی مواد کی چاہے وہ نظم ہو یا چاہے کوئی ٹیکسٹ ہو جس کی آپ نے تشریح کرنی ہے یا اس کو آپ نے آسان الفاظ میں لکھنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ پہلے آپ اس کو 2 سے 3 دفعہ پڑھ کے پہلے خود اچھی طرح اس کو سمجھ لیں. اس کے بعد ہے وین پیرافریزنگ دا ٹیکسٹ. جب آپ اس کی تشریح کر رہے ہوں یوز سینونیمز آلسو. آپ نے اس کے سینونیمز بھی یوز کرنے ہیں. چینج دا ورڈ. آپ نے لفظوں کو چینج کرنا ہے. فرام دا اوریجنل ٹیکسٹ یعنی اوریجنل جو ٹیکسٹ ہے اس سے آپ نے لفظوں کی شکل کو چینج کرنا ہے. اب ہے ری ارینج دا ورڈ. لفظوں کو آپ نے دوبارہ سے ترتیب دینا ہے. اس کے بعد ہے اپلائی آ کمبینیشن آف دا ابو اسٹریٹجیز یعنی اوپر دی گئی جتنی بھی ہم نے اسٹریٹجیز کو ابھی ڈسکس کیا ہے ان کو آپ نے ان پہ اپلائی کرنا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو بھی نظم یا ٹیکسٹ کو آپ نے اس کو پیرافریز کرنا ہے اس کے لیے آپ نے پہلے اس کو 2 سے 3 دفعہ پڑھ کے اچھی طرح خود انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اس ٹیکسٹ کے سینونیمز یوز کرنے ہیں. جو اوریجنل ٹیکسٹ میں جو ورڈز لکھے گئے ہیں ان کی شکل کو چینج کرنا ہے. مطلب ایک سینونیمز جب آپ یوز کریں گے تو کوئی ورڈ ہے وہ اسی لفظ میں کسی اور ورڈ میں آ جائے گا لیکن اس کا مطلب وہی ہوگا. پھر آپ نے ری ارینج کرنا ہے. تمام الفاظ کو دوبارہ ترتیب دینا ہے اور اس کے بعد ان اسٹریٹجیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی پیرافریزنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب یہاں پہ ہے ہمارے پاس سمری رائٹنگ یعنی خلاصہ لکھنا. اب سمری رائٹنگ از اے کنسائز پیراگراف یعنی جو خلاصہ ہوتا ہے وہ ایک کنسائز یعنی جامع پیراگراف ہوتا ہے. ڈسکس جو کہ بحث کرتا ہے یعنی ڈسکس کرتا ہے ٹیکسٹ اور پوئم کوئی متن یا نظم کے اوپر. اٹ ایکسپلینس یہ بیان کرتا ہے دا پوئم سینٹرل آئیڈیا یعنی کسی بھی پوئم کا جو مین آئیڈیا ہوتا ہے اس کو بیان کرتا ہے. ریممبر دیٹ یہ یاد رکھیں کہ سمری از اے شارٹ پیراگراف. خلاصہ ایک چھوٹا پیراگراف ہوتا ہے. کورنگ دا وول تھیم آف دا ٹیکسٹ یعنی کور کرتے ہوئے مکمل کرتے ہوئے یعنی ڈھانپتے ہوئے اس دا وول تھیم آف دا ٹیکسٹ متن کا جو مکمل تھیم ہے اس کو لے کے آپ نے چلنا ہے اور اس کو لیتے ہوئے اس کو سمجھتے ہوئے آپ نے ایک چھوٹا پیراگراف میں اس کی سمری کو رائٹ کرنا ہے. اب رولز فار سمری کیسے لکھی جاتی ہے اس کے رولز بیان کیے گئے ہیں. ریڈ دا ٹیکسٹ یا پوئم جو بھی متن یا نظم کی جس کی آپ نے سمری لکھنی ہے پہلے آپ نے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے سمجھنا ہے. انڈر لائن دا کی ورڈس اس کی جو اہم کی ورڈس ہیں ان کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے. اینڈ فائنڈ دیئر سینونیمز آلسو اور ان کے آپ نے سینونیمز بھی ان کے ڈھونڈنے ہیں ان کے سینونیمز. انڈرسٹینڈ دا تھیم آف دا پوئم آپ نے پوئم کی یا متن کی جو اس کا جو موضوع ہے مین جو اس کی سینٹرل آئیڈیا ہے اس کو آپ نے پہلے اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ناؤ رائٹ اے کنسائز پیراگراف اس کے بعد آپ نے ایک جامع پیراگراف لکھنا ہے. بائی ایڈنگ سینونیمز یعنی جو سینونیمز آپ نے ڈھونڈے تھے ان کو ایڈ کرتے ہوئے آف کی ورڈس.
اینڈ ایڈنگ نیو ورڈس، اور آپ نے نئے لفظ بھی شامل کرنے ہیں ریلیٹڈ ٹو دا ٹیکسٹ اور پویم، یعنی آپ نے نئے لفظ اس پویم یا متن سے جو ریلیٹ کرتے ہوں آپ نے ان ورڈس کو بھی ایڈ کرنا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا طریقہ ایک سمری لکھنے کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اس پویم کی سمری ہم لیکچر نمبر 2 میں ہم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو کروا چکی ہوں۔ میں نے آپ کو 2 سمری ہم کروائی تھیں، ایک تھوڑی ایزی تھی اور ایک تھوڑی سی ڈیفیکلٹ وے میں تھی۔ تو اب آپ کی مرضی، آپ ان میں سے جو بھی چاہیں آپ ان کو اچھے طریقے سے ریڈی کر لیجیے گا۔ اچھا اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ نظم اف بھی ہماری اینڈ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد یونٹ نمبر 8 کے ساتھ اپنے لیکچرز کو لے کے حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔